سوئے طیبہ سوئے طیبہ یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے سوئے طیبہ سوئے طیبہ یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے یہ وہ روزہ ہے یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے یہ وہ روزہ ہے یہ آقا کی عنایت وہ کرم کرتے ہیں ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے یہ وہ روزہ ہے یہ وہ روزہ ہے سوئے طیبہ یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے یہ وہ روزہ ہے بھول جاتے تھے صحابہ غم و عالم اپنے دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے سوئے طیبہ یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے اور یہ وہ روزہ ہے یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے یہ وہ روزہ ہے نعت پاک کے چند اشعار اور آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں جو سننا چاہتا ہے اپنا جو سننے کا موڈ ہے اس کا ثبوت پیش فرمائیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلِ سیدنا خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے میرے بس تو صدا ہی تھی میں نے تو صدا کر لی وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا وہ کیا دیں گے
کیا لوں گا سخی جانے گدا جانے خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے کہاں جبریل نے سدرا تلک میری رسائی تھی کہاں جبریل نے سدرا تلک میری رسائی تھی ہے کتنی منزلیں آگے ہے کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسی دنیا کی فکر کے تعلق سے جو دنیاوی اعتبار سے دیکھیے دنیا جو ہے ایک دوسرے کی فکر میں لگی ہوئی ہے. شاعر نے اس کی ترجمانی کر دی کہ جو دنیا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الدنیا سجن للمؤمنین وجنت للکافرین کہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے کفار کے لیے جنت ہے. تو اس وقت ہم اس سفر پر روانہ ہے شادر شریف کے یہ حسین منظر آپ اپنے نگاہوں سے ملاحظہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہم سفر پر روانہ ہے بائک میں سفر کر رہے ہیں بائک پر سفر کر رہے ہیں. اسی دوران آپ کی سماعتوں کے حوالے ایک اور کلام پیش کروں گا. دنیاوی اعتبار سے جو دنیا کی فکر میں لوگ رہتے ہیں دنیا کی محبت میں لوگ رہتے ہیں اسی کی ترجمانی شاعر نے بہت اچھے انداز میں کی ہے اور پڑھا چھوڑ فکر دنیا کی چھوڑ فکر دنیا کی چھوڑ فکر دنیا کی چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں ارے مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی اور ایک کاش کوئی آ کر ایک کاش کوئی آ کر کہہ دے میرے کانوں میں چل تجھ کو مدینے میں چل تجھ کو مدینے میں ارے میرے مصطفیٰ بلاتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی.
سچ ہے غیب کا احسان، اور ہم کبھی لیتے نہیں، اے علیم آقا کے، اے علیم آقا کے، ہم ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، اے علیم آقا کے، ہم ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، چھوڑ فکر ارے چھوڑ فکر دنیا کی، بولو چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں۔ میں نے مختصر اشعار پڑھے، اگر پوری یہ نعت پڑھو تو بہت طویل وقت چاہیے۔ اسی تعلق سے کیونکہ سفر پہ روانہ ہے، دو اشعار ایک اور آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں کہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جب بھی افسردہ بدن لرزیدہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ اور غلامان محمد دور سے پہچان جاتے ہیں، غلامان محمد دور سے پہچان جاتے ہیں، ہوا رنجیدہ فضا پاکیزہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جب بھی افسردہ بدن لرزیدہ وہی اقبال جس کو نازتا کر خوش مزاجی پر، وہی اقبال جس کو نازتا کر خوش مزاجی پر، فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جب بھی افسردہ بدن لرزیدہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جس نے ہمارے اس لائیو میں جو حاضر ہوا، جنہوں نے سنی، کیونکہ میں ابھی دیکھ نہیں پا رہا ہوں، سفر پہ روانہ ہوں، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نام اگر لوں تو بہت وقت چاہیے اس کے لیے، سفر پہ ہوں اس وقت، تو میں سب کا شکر ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آگے بھی منظر کشی دکھائی جائے گی۔ السلام علیکم۔